السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی وسیم نے ہمیں لکی مروت سے بھیجی ہے۔ یہ کہانی ان کے نانا کی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے کہانی کو وسیم کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ ہم لکی مروت میں رہتے ہیں۔ میرے نانا خوش اخلاق اور شفیق انسان تھے۔ یہ کہانی ان کے جوانی کے دنوں کی ہے جو انہوں نے ہمیں خود سنائی۔ وہ نہایت خوش اخلاق اور ایماندار شخص تھے اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی دکان علاقے میں مشہور تھی کیونکہ وہ صرف کاروباری شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک ایسے انسان تھے جو دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا گڑ کا کاروبار تھا۔ ان کی دکان علاقے میں خاصی مشہور تھی جو بہت اچھی چل رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ حتیٰ کہ دوسرے دیہات کے رہنے والے بھی ان کی دکان پر خریداری کے لیے آتے تھے۔ نانا ہر ایک گاہک کے ساتھ عزت سے پیش آتے اور یہی رویہ ان کے گاہکوں کو بار بار ان کے پاس لاتا۔ اس دن نانا کی دکان پر زیادہ رش تھا۔ گاؤں کے لوگ سالانہ میلے کے لیے خریداری کرنے آئے تھے اور یہ رش رات گئے تک جاری رہا۔ نانا نے جلدی دکان بند کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن گاہکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہیں بہت دیر ہو گئی۔ آخر کار رات کے 10 بجے انہوں نے دکان بند کی اور گھر جانے کے لیے نکلے۔ گاؤں کے قوانین کے مطابق دکانیں عموماً مغرب کے بعد بند ہو جاتی تھی اور رات کو گاؤں کے راستے خالی اور سنسان ہو جاتے تھے۔ اس دن بھی ویسا ہی منظر تھا۔ نانا جب سنسان راستے سے گزر رہے تھے تو انہیں عجیب سا سکوت محسوس ہوا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی لیکن اس خاموشی میں ایک وحشت تھی۔ دکان سے نکلنے کے چند لمحے بعد ہی نانو کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے رک کر چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ نانا کے قدموں کی آواز سنسان گلیوں میں گونج رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ سکے، لیکن اچانک انہیں اپنے پیچھے قدموں کی ایک اور آواز سنائی دی۔ وہ رک گئے اور پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ نانا نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ ان کا وہم ہوگا، لیکن جب وہ دوبارہ چلنے لگے تو وہی آواز پھر سے سنائی دینے لگی۔ اس بار آواز زیادہ واضح اور قریب تھی۔ نانا نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں دکھا۔ نانا کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے چلنے لگے لیکن پیچھے سے آوازیں اور بڑھ گئی تھیں۔ اب یہ قدموں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کسی کے بلانے کی آواز بھی تھی۔ پہلے تو یہ آواز دھیمی تھی لیکن پھر کسی نے ان کا نام لے کے پکارا۔ نانا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ وہ جانتے تھے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے خود پر قابو رکھا اور تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ نانا کے قدم جتنے تیز ہوتے پیچھے سے آوازیں بھی اتنی ہی تیز ہو جاتی۔ اب ان کے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بار بار دعائیں پڑھنے کا کہتے رہے۔ آخر کار وہ کسی طرح گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر جا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ گھر کے افراد بھی پریشان ہو گئے اور ان سے بار بار پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، لیکن نانا کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھے۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس رات کے بعد نانا کی زندگی عجیب و غریب واقعات سے بھر گئی۔
وہ رات کو سوتے تو کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دیتی، کبھی ان کے ارد گرد سائے نظر آتے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو۔ یہ سب کچھ نانا کے لیے ایک خوفناک خواب کی طرح تھا۔ 3 دن تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر نانا نے ان واقعات کو اپنے والد کو بتایا، جنہوں نے فوراً ایک مشہور عالم صاحب سے رابطہ کیا۔ وہ عالم ایک معروف روحانی شخصیت تھے جن کے پاس جنات اور دیگر غیر مرئی مخلوقات کے مسائل حل کرنے کا وسیع تجربہ تھا۔ انہوں نے نانا کو تفصیل سے سنا اور نانا کے ابا کو ان کو 2 دن بعد لانے کو کہا، اور 2 دن بعد انہوں نے جو بات بتائی وہ بہت خطرناک تھی۔ اس رات دکان بند کرتے وقت ایک جنی نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ جنی نانا پر عاشق ہو گئی تھی اور ان کے پیچھے پیچھے گھر تک آ گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جنی عام جنات میں سے نہیں ہے، وہ ایک طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا نانا پر عاشق ہونا ان کے لیے خطرے کی بات تھی۔ جنی چاہتی تھی کہ نانا اس کے ساتھ رہے، اور جب نانا نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کیا تو اس نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اس جنی کا نام نورینا تھا۔ جنیوں کی دنیا میں بھی وہ طاقتور سمجھی جاتی تھی اور اپنی مرضی کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرتی تھی۔ نورینا اکثر انسانوں کے درمیان آتی تھی، لیکن نانا پر اس کا دل آنے کی ایک وجہ تھی۔ عالم صاحب نے وضاحت سے بتایا، وہ تمہیں اس رات دکان پر دیکھ کر تمہارے اخلاق اور ایمانداری سے متاثر ہوئی۔ یہ جنات کی دنیا میں غیر معمولی بات ہے کہ کوئی انسان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہو۔ وہ تمہیں اپنانا چاہتی ہے اور تمہاری بے اتنائی نے اسے مزید مشتعل کر دیا ہے۔ ہمیں اس کو قابو کرنا ہوگا، ورنہ یہ تمہارے کاروبار، خاندان اور زندگی کو برباد کر دے گی۔ اس کو قابو کرنا آسان نہیں ہے۔ عالم صاحب نے ان 2 دنوں میں بھرپور کوشش کی تھی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دوسرا راستہ جو ان کے پاس تھا اس پر عمل کرنا تھا۔ انہوں نے نانا کو خصوصی عمل کی تیاری کے لیے وظائف اور ہدایت دی۔ یہ عمل ایک خاص رات، پورے چاند کی رات کو کیا جانا تھا، لیکن ابھی اس رات کے آنے میں 25 دن تھے۔ عالم صاحب نے نانا کو کچھ دعائیں اور وظائف دیے تاکہ وہ خود کو روحانی طور پر مضبوط کر سکے، اور نانا کو سختی سے ہدایت دی گئی کہ وہ ان وظائف کو مسلسل پڑھتے رہیں اور تعویذ کو ہر حال میں پہنے رکھیں۔ عالم صاحب نے بتا دیا تھا اس دوران وہ ہر طرح سے کوشش کرے گی کہ تم دعائیں پڑھنا چھوڑ دو، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے ڈٹے رہنا ہے، تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ بس یاد رکھنا وہ تمہیں تنگ کر سکتی ہے، خواب میں آ سکتی ہے، حتیٰ کہ بھیس بدل کر انسانی روپ میں بھی تمہارے سامنے آ سکتی ہے، لیکن ان دعاؤں اور تعویذ کی بدولت تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ہی ہم اس کو پورے چاند کی رات کو قابو کر سکیں گے۔ اس عمل میں نانا کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جو بھی تعویذ اور دعائیں دی وہ فی الوقت ابھی صرف نانا کی حفاظت اور ان کے حصار کے لیے دی۔ نانا ان ہدایت کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے ابا کے ساتھ گھر آ گئے اور یہاں سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے اس نے نانا کو تنگ کرنے کے لیے ان کے کاروبار کو خراب کرنا شروع کیا۔ نانا کے گاہک جو ہمیشہ ان کی ایمانداری کے معترف تھے، اچانک شکایتیں کرنے لگے کہ انہیں خریدا گیا گڑ کم مقدار میں ملا۔ بعض اوقات وہ سامان لے کر جاتے، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ سامان خراب تھا۔ نانا کے لیے یہ شکایتیں ناقابل یقین تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی دکان کا معائنہ کرتے اور ہر گاہک کو بہترین چیز دیتے تھے۔ ایک دن نانا نے دیکھا کہ دکان کے گڑ کے ڈبے خود بخود فرش پر گر رہے تھے، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا اور بند ہو جاتا۔ ایک بار تو ایک گاہک نے نانا سے کہا
کہ اس نے دکان کے کونے میں ایک عجیب شکل دیکھی ہے، لیکن نانا کو کچھ نظر نہ آیا۔ ان تمام چیزوں سے یہ ہوا گاہک آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ عالم صاحب کا یہی کہنا تھا، تم عمل کرتے رہو، یہ جو بھی ہے وقتی ہے۔ اب نورینا نے نانا کے خوابوں میں آنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں نظر آتی اور نانا کو محبت بھرے لہجے میں کہتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں میرے ساتھ آنا۔ کبھی وہ ایک خوفناک جنی کی صورت میں آتی اور دھمکی دیتی، اگر تم نے مجھے نظر انداز کیا تو میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ ان خوابوں کی وجہ سے نانا کی نیند خراب ہوتی اور وہ دن بھر تھکے تھکے رہنے لگے، لیکن وہ اپنے اذکار اور وظائف پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ نانا کے گھر پر بھی نورینا کے اثرات بڑھنے لگے۔ رات کو دیواروں سے عجیب آواز آتی، جیسے کوئی ناخن سے خراشے ڈال رہا ہو۔ برتن خود بخود گر جاتے اور باورچی خانے میں چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی۔ نانا کی والدہ نے ایک دن کہا کہ انہوں نے گھر کے صحن میں ایک سایہ دیکھا، لیکن جب وہ قریب گئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب واقعات نانا کے گھر والوں کے لیے بہت خوفناک تھے۔ نانا کے والد فوراً عالم صاحب کے پاس گئے اور ان کو بتایا یہ معاملے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وظائف کو جاری رکھنے کی تلقین کی۔ اس پورے چاند کی رات آنے سے 3 دن پہلے نانا بتاتے ہیں انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کی دکان کے باہر ایک فقیرنی پھر رہی ہے جس نے چادر کا گھونگھٹ سا نکالا ہوا ہے۔ پہلے کبھی انہوں نے اس کو یہاں نہیں دیکھا تھا۔ جب کوئی گاہک آتا تو وہ مصروف ہو جاتے، پھر دیکھتے تو وہ غائب ہو جاتی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر دکھ جاتی۔ نانا کی چھٹی حس نے ان کو خبردار کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ انہوں نے ساتھ کام کرنے والے لڑکے سے پوچھا، یہ عورت پہلے تو کبھی نہیں دکھی۔ لڑکے نے کہا، کون سی عورت؟ اس لڑکے کو وہ سامنے بیٹھی عورت دکھی ہی نہیں، جبکہ نانا کو صاف دکھ رہی تھی۔ نانا نے اپنے اذکار پڑھنے شروع کر دیے، لیکن وہ ایک فاصلے پر کھڑی ان کو دیکھتی رہی اور 3 دن تک کھڑی دکھتی رہی۔ نانا واقعی ایک بہادر شخص تھے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان چیزوں کا سامنا نہیں کر پاتا۔ چوتھے دن وہ رات آ گئی۔ عالم صاحب، نانا اور نانا کے والد حصار بنا کر بیٹھے اور عالم صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ اس رات بہت بھاری عمل ہوا۔ نانا بتاتے ہیں اس عمل کے دوران انہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ نورینا اتنے آرام سے نانا کو چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ عالم صاحب نے پہلے اس کو کہا کہ وہ نانا کو چھوڑنے کے بدلے میں کچھ لے لے، لیکن وہ بہت ضدی تھی۔ پھر وہ عمل کیا گیا۔ یہ تینوں حصار میں تھے۔ اس عمل میں نانا نے حصار کے باہر نورینا کی ایک جھلک بھی دیکھی۔ جب ہم نے نانا سے پوچھا وہ کیسی تھی تو نانا نے بتایا وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اتنی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں سے چمک نکل رہی تھی۔ وہ حصار کے باہر تھی۔ اس سے ہر طرح کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ان عالم صاحب نے اس کو قید کر ہی دیا۔ نورینا کے قید ہونے کے بعد نانا کی زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ ان کا کاروبار دوبارہ چلنے لگا اور گاہکوں کی شکایتیں بھی ختم ہو گئی۔ گھر میں سکون لوٹ آیا اور پراسرار واقعات ختم ہو گئے۔ نانا نے اپنی زندگی کو دعا اور ذکر کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا۔ نانا نے اپنے اس واقعے سے جو سبق سیکھا وہ ہمیشہ ہمیں سناتے، کبھی نماز اور ذکر کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے حفاظت کی ڈھال ہے۔ انسان کی اچھائی اور نیکی ہر قسم کی مخلوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ غیر مرئی دنیا کے معاملات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں رہنا ضروری ہے۔